مسلمانان ہند کی سیاسی جد و جہد کو اس رخ پر ڈالنے والے اسباب و عوامل میں سلبی اور منفی طور پر سب سے زیادہ دخل ہندوؤں کی روایتی تنگ نظری اور تنگ دلی اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ شکست کا انتقام لینے کے اس جذبے کو حاصل ہے جو ان کے سینوں میں کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پک رہا تھا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا ان کا یہ طرز عمل بھی اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے ممد اور معاون بن گیا، اور ہم اپنے سابق ابنائے وطن کی خدمت میں بجا طور پر عرض کر سکتے ہیں کہ تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ اگر یہ ہندو کی یہ تنگ نظری نہ ہوتی تو پاکستان وجود میں نہ آتا، اور ایک یونائٹڈ انڈیا ایک دفعہ وجود میں آ جاتا تو پھر ہندو کا جو بھی تہذیبی غلبہ اس پر ہوتا، اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ یہاں اسلام کے احیاء کے لیے کم سے کم فورسیبل فیوچر کے اندر کوئی تحریک اٹھ سکتی۔ تو گویا کہ جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، پاکستان کے بنانے کا کریڈٹ جو ہے وہ کچھ پنڈت نہرو کو بھی جاتا ہے۔ پنڈت نہرو نے اگر ٹارپیڈو نہ کیا ہوتا کیبنٹ مشن پلان کو، یہ سارے مسائل میں نے استحکام پاکستان کے اندر تفصیلاً درج کر دیے ہیں، اگر ٹارپیڈو نہ کرتا تو پاکستان وجود میں نہ آتا۔ قائد اعظم نے تو مان لیا تھا، مجبوراً تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو کہ 3 زون ہوں گے، مرکزی حکومت ایک ہوگی۔ نہرو نے کہہ دی وہ حقیقت نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا، اس رندے بادہ خار کے زبان سے وہ سچ نکل گیا۔ اجی ایک دفعہ بننے تو دو، پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس اسکیم میں یہ تھا کہ 10 سال کے بعد ہر زون کو یہ چوائس حاصل ہوگا کہ وہ چاہے تو علیحدہ ہو جائے۔ اس نے صاف کہہ دیا پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے۔ مجھے لطیفہ یاد آ گیا، بہت ثقیل ہو چکی ہے محفل تو ذرا لطیف بھی ہو جائے، کہ ایک کسی دیہاتی کا کہیں بیل گم ہو گیا، اب وہ بیل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، جس قبر کے پاس سے گزرتا وہاں وہ منت مان لیتا کہ 1 لات میں تمہیں نظر کر دوں گا، یہاں چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کوئی سینکڑوں لاتیں تقسیم کر دی۔ تو اس کا بچہ ساتھا، اس نے پوچھا کہ بابا یہ اتنی لاتیں تو اس کی نہیں ہے جو تم نے بانٹ دی ہیں۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ سینگ اس کے سینگوں پر ہاتھ پڑ لینے دو، پھر میں دے لوں گا انہیں جو دینا ہے، تو وہ سب کو دے لوں گا، میں سب سے حساب جو ہے میں اپنا چکا لوں گا۔ تو یہی تھا کہ ایک دفعہ اگر مرکزی حکومت پر وہ غلبہ ہو جاتا ہندو میجورٹی کا، تو پھر پاکستان علیحدہ ایک ملک کی حیثیت سے وجود میں آنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ تو ایک اعتبار سے اس پہلو سے نہرو کے ممنون احسان ہیں۔ دوسرا مرحلہ آیا جبکہ صدر ایوب صاحب نے جوائنٹ ڈیفنس اسکیم پیش کی۔ اس کے معنی کیا تھے جوائنٹ ڈیفنس؟ سب سے بڑا خرچہ ڈیفنس پر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جوائنٹ بجٹ بنے گا، پھر ڈیفنس کے ساتھ معاملہ فورن پالیسی کا، ایک کامن فورن پالیسی ہوگی، تو بات تو وہیں پہنچ جاتی، وہی کیبنٹ مشن پلان۔ یہ زونز رہ جاتے، ایک پروونشل اٹانومی جو ہے وہ اندر ہی اندر برقرار رہے گی، ملک تو پھر ایک بن جاتا۔ اور یہ پیش کرنے والے صدر ایوب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے، اور وہ اس وقت آل پاورفل تھے، کوئی ان کے آگے میدان میں آنے والا نہیں تھا جو ان کو روک سکتا۔ نہرو نے ٹھوکر لگائی، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم، یہ بہت بڑا بینر تھا، بینر ہیڈ لائن اخبارات، کس کے خلاف؟ یعنی تمہارے دشمن اور ہمارے دشمن اور، ہماری مشترک فورن پالیسی ہے کہاں جس کی بنیاد پر کہ ہم جوائنٹ ڈیفنس کریں؟ ٹھوکر مار دی، ورنہ یہ کہ دوبارہ ہم تو گویا کہ چاندی کے تشتری میں صدر ایوب خان صاحب نے پاکستان کو رکھ کر دوبارہ پیش کر دیا تھا۔ تو یہ شعر بڑا اچھا ہے کہ تو نے اچھا ہی کیا دوست سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔